معزز سامعین گرامی قدر، خطبہ جمعہ کا مسنون طریقہ کھڑے ہو کر پڑھانا ہے۔ طبیعت میں نسازی کی وجہ سے چند گزارشات آج بیٹھ کے آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ حج کے سفر سے قبل سیرت النبی کے بعد ابواب آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ اسی اثناء میں پیچھے سے کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ جن کے اوپر وہاں سے بھی کمنٹ کرنے کی کوشش کی۔ خاص طور پہ محرم کے آنے کے موقع کے اوپر ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی صحابہ کے بارے میں تبرہ بازی اور صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جانا اور ایک خاص قسم کا پروپیگنڈا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا جانا، حالانکہ ان کی شہادت ذی الحجہ میں ہوئی، اور ان کی شہادت کے اوپر طرح طرح کی باتیں بنانا اور ان کی شہادت کو عید سے منسوب کرنا اور ان کی شہادت پہ خوشیاں منانا اور ان کی توہین کرنا۔ وہ تو جب ہم پاکستان میں موجود تھے تو یاسین قادری نامی ملعون نے سیدنا عثمان کے واقعہ احد کو لے کے ہرزہ سرائی کی تھی۔ اسی ضمن میں جمعیت اہل حدیث پاکستان نے آج پورے پاکستان کے مسلمانوں سے یہ اپیل کی ہے کہ آج کا خطبہ کم از کم ایک خطبے کے اندر سیدنا عثمان کی فضیلت، شان اور مناقب کو بیان کیا جائے۔ ویسے تو مجموعی طور کے اوپر جن لوگوں نے تبرہ بازی کرنی ہوتی ہے ان کے نزدیک آپ نے یہ عمومی بات سنی ہوگی کہ اگر سیدنا معاویہ کے دفاع سے اہل سنت رک جائیں تو ہم صحابہ کے اوپر تبرہ نہ کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان بھی ان کی طعن و تشنیع سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ وہ سیدنا عثمان، آپ حیران رہ جائیں گے، فضائل کی احادیث حضرت علی کے بارے میں بھی ہیں، حضرت عمر، حضرت ابو بکر کے بارے میں، لیکن اگر محدثین کا جمع کرنا اور ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ سیدنا عثمان صحابہ میں سے یہ مقام اور فضیلت رکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کا مقام افضل ہے، حضرت عمر کا مقام افضل ہے، لیکن سیدنا عثمان کو سپیشل یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی کے اندر 29 مرتبہ سیدنا عثمان کو جنت کی بشارت دی ہے، اور کسی صحابی کو 29 مرتبہ جنت کی بشارت نہیں دی۔ سیدنا عثمان ہی کو 29 مرتبہ جنت کی بشارت کیوں دی گئی؟ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آج 14 صدیاں بیت گئی، وہ 29 احادیث موجود ہیں جہاں پہ سیدنا عثمان کو جنت کی بشارتیں ہیں۔ ایک معین جنتی کس کی زبان سے؟ وحی والی زبان، رسول اللہ کی زبان سے ایک بندہ جنتی ہے۔ اس کی ذات کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، اس کی ذات کے اوپر تبرہ کرنا، اس کے بارے میں ہردہ سرائی کرنا کہ جی بدر میں شامل نہیں تھے، بدری نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بیٹی کی تیمارداری کے لیے بدر میں پیچھے چھوڑا اور کہا میری بیٹی کی تیمارداری کرو، تم بدر میں شامل ہو، اور بدر سے واپس آئے، مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا، اور سیدنا عثمان کو ساری زندگی بدری صحابہ میں شمار کیا جاتا رہا۔ کیوں؟ رسول اللہ کی ضرورت، اور اب رسول اللہ کی بیٹی ان کے نکاح میں تھی، ان کی خدمت، ان کی تیمارداری کے لیے وہ بیمار تھیں، رسول اللہ نے اس عذر کی بنیاد کے اوپر ان کو پیچھے رہنے دیا۔ پھر اس ملعون نے جس طرح ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر احد کا نقشہ کھینچا اور احد کے صحابہ کے بارے میں بکواس کی اور سیدنا عثمان کو ٹارگٹ کرتے ہوئے گندے الفاظ کے ساتھ موسوم کیا، اور بتانا یہ چاہتا تھا کہ جو قرآن پاک میں اللہ رب، دیکھے عقل کے اوپر پردہ، عقل کے اوپر کیسا پردہ ہوتا ہے۔ اللہ نے بھی اس واقعے کا ذکر کیا کہ رسول اللہ کے حکم کے اوپر آپ کے سامنے یہ تفصیلی واقعہ رکھا تھا احد کا۔ ایک گھاٹی کے اوپر ایک لشکر متعین کیا گیا کہ نیچے نہیں اترنا، وہ اتر آئے۔ خالد ابن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، جنگجو جرنیل تھے، صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، پیچھے سے حملہ ہوا، بھاگ گئے۔ قدم کا اکھڑ جانا
یہ کوئی اچنبے اور عجوبے کی بات نہیں ہے، لیکن صحابہ کا یہ مقام و مرتبہ جلیل القدر تھے، تو اللہ رب العزت نے بھی اس پورے واقعے کا ذکر کیا، اور آخر میں کیا لفظ کہے؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی باغے تھے سب کو معاف کر دیا۔ اے بدبخت، جن کو اللہ نے معاف کر دیا تو ان کو معاف کرنے کے لیے آج بھی تیار نہیں ہے۔ حضرت عثمان کی ذات کے اوپر تانا، تشنی، تبرہ، کون عثمان؟ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باغوں میں سے، اور یہ 4 روایات ہیں، 4 مختلف الفاظ، فرق ہے، اور بعض محدثین نے لکھا واقعات بھی فرق ہے، ایک ہی دفعہ کا واقعہ نہیں، اور بعض نے لکھا کہ شاید ایک ہی وقت کا واقعہ ہو اور رسول اللہ نے یہ بھی کہا ہو، وہ بھی کہا ہو، یہ بھی کہا ہو، اور وہ کہا کیا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں رسول اللہ ایک کنویں کی منڈیر کے اوپر مدینہ کے ایک باغ میں آرام فرما تھے، اور بڑے خوش مزاجی سے انجوائے کر رہے، جیسے بندہ باغات میں جا کے، مزرے میں جا کے انجوائے کرتا، ماحول اچھا ہوتا ہے۔ تو دستک دینے والے نے دستک دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دربان کو کہا جائیے دروازہ کھول دیجئے، آنے والے کو اجازت دیجئے، اور جب اجازت دیں تو ساتھ اس وحی والی زبان، رسول اللہ کی زبان مبارک سے رسول اللہ نے کہا جو آئیں ان کو جنت کی بشارت بھی دے دیجئے۔ دروازہ کھلا، حضرت ابو بکر داخل ہوئے، پھر دروازہ کھٹکا، اب بھی دربان کو کہا جو آئے اسے جنت کی بشارت دے دیجئے، پھر دروازہ کھٹکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب جو آئے اس کو جنت کی بشارت بھی دینا، اور ساتھ میں ایک فتنے کی خبر بھی دے دینا کہ اس زندگی میں اس کو ایک فتنہ لاحق ہوگا۔ تو دربان نے جب حضرت عثمان کے لیے تیسری مرتبہ دروازہ کھولا، حضرت عثمان کو کہا رسول اللہ نے آپ کو جنت کی بشارت دے دی ہے، اور ساتھ دنیا کے اندر ایک فتنے کی خبر بھی دی ہے، تو ان کے منہ سے الفاظ نکلے واللہ المستعان، اللہ ہی مددگار ہے۔ اندر داخل ہوئے، اور پھر یہ دیگر روایات کو چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر تشریف لاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا گھر کے اندر بے تکلف ہو کے بیٹھا کرتے تھے، بے تکلف ہو کر، گھر میں کون ہے؟ بیوی ہی تو ہے، اور آیا کون ہے؟ ابو بکر، بیٹی کا باپ ہی تو آیا ہے، بیوی کا باپ ہی تو آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بے تکلفانہ انداز میں چارپائی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی جو تہمد مبارک ہے وہ پنڈلیوں سے کچھ اوپر ہے، پنڈلیوں سے کچھ اوپر ہے۔ ویسے تو پنڈلیوں تک رکھنا بھی مسنون ہے، اور ٹخنوں کو ننگا رکھنا بھی مسنون ہے، پنڈلیوں سے لیکن کچھ اوپر ہے۔ ابو بکر آئے، رسول اللہ اسی طرح بے تکلف لیٹے رہے، عمر آئے، دوسری بیٹی، رسول اللہ بے تکلف لیٹے رہے، عثمان آئے، یہ بھی روایات کے 4 الفاظ موجود ہیں، عثمان آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں کو سیدھا کرتے ہوئے، تہمت کو سیدھا کرتے ہوئے اٹھ کے چارپائی پہ بیٹھ گئے، اٹھ کے چارپائی پہ بیٹھ گئے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ چارپائی پہ تہمت کو سیدھا کر کے بیٹھ گئے، اور امی عائشہ نے استفسار کر دیا، پوچھ لیا صحابیات امہات المومنین نے، کوئی مسئلہ چھوڑا نہیں۔ ابو بکر آئے، میرا باپ آیا، بالکل آپ نے کوئی حرکت نہیں کی، جنبش بھی نہیں کی۔ عمر آئے، آپ نے کوئی جنبش نہیں کی۔ عثمان آئے، آپ نے فٹافٹ اپنے تہمت کو سیدھا کیا، درست کیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا عائشہ میں اس کی حیا نہ کروں جس کی حیا آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں، وہ عثمان جس کی حیا آسمان کے فرشتے کرتے ہیں، اے بے حیا یاسین قادری، تجھے شرم نہیں آئی؟ تجھے شرم نہیں آئی؟ فرشتے جس کی حیا کرتے ہیں، تو نے اس شخصیت کی حیا نہیں کی۔ اور صحابہ نے ان شخصیات کی حیا، صحابہ کے بارے میں ان لوگوں نے ان جیسی شخصیات کی حیا نہیں کی۔ یعنی صحابہ ایک عظیم لوگ ہیں،
اس طبقے کی بھی اگر آپ لوگوں نے حیا نہیں کرنی، یہ ساتھیوں سے گزارش ہے، یہ جو دربان کھڑے ہوتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے کھڑے ہیں، جب اندر ہال فل ہے، جگہ ہی نہیں، تو ان سے بحث کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ آنا ہی امام سے پہلے چاہیے۔ جمعے کا جو مسنون طریقہ وہ یہی ہے کہ امام سے پہلے، ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے اگر پورا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو امام کے آنے سے پہلے جمعے میں حاضر ہوں، اور اگر صرف ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، جب مرضی آ جائیں، فرض تو ادا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، ابو بکر آئے رسول اللہ ویسے ہی رہے، عمر آئے رسول اللہ ویسے ہی رہے، اور عثمان آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو بھی کہا کپڑے درست کرو، گھر کے یہ جو پردے ہیں ان کو درست کرو، ان اشیاء کو ٹھیک کر لو۔ امی عائشہ نے پوچھ لیا یہ کیا معاملہ ہے؟ بعض محدثین نے پہلے آپ کو کہا کہ یہ سمجھا الگ الگ واقعات، اور بعد نے کہا ایک ہی واقعات میں مختلف الفاظ ہیں، ایک ہی واقعے میں۔ تو امی عائشہ کو کہا عثمان حیادار ہے، عثمان حیادار ہے، اور اگر عثمان اس طرح بکھری ہوئی اشیاء کو اور یہ پردے کے کچھ معاملات کو کمزور دیکھے گا تو اس کے دل میں جو گرد و غایت ہے کھل کے بیان نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کو یہ لگے گا کہ میں جو بات کر رہا ہوں پردے کی اوٹ کے پیچھے بیٹھے عورتیں بھی سن رہی ہیں، تو حیا کی وجہ سے وہ بات ہی نہیں کر سکے گا۔ یہ سیدنا عثمان ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں سب سے زیادہ حیادار کوئی شخص ہے تو وہ عثمان ہے۔ کون عثمان؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مسجد النبی کی توسیع کرنی ہے، جو جگہ لے کے دے گا اس کو جنت کی بشارت ہے، عثمان نے جگہ لے کے دے دی۔ کون عثمان؟ رسول اللہ نے کہا یہ جو بیر روما ہے، مسلمانوں کو جو اس سے پانی پلائے گا، اس کنویں کو خرید لے گا، اس کو جنت کی بشارت ہے۔ عثمان نے وہ کنواں خرید دیا۔ کون عثمان؟ وہ عثمان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 اونٹ جیش اسرا کو تبوک کے موقع کے اوپر دے گا اس کو جنت کی بشارت ہو۔ عثمان کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول 100 اونٹ دیا، اے عثمان تجھے جنت کی بشارت ہو۔ جو 100 اونٹ دے گا کھڑا ہو اس کو جنت کی بشارت ہو۔ عثمان کھڑے ہوئے، 100 اونٹ اور دیے، اے عثمان تجھے جنت کی بشارت ہو۔ پھر اعلان کیا 100 اونٹ جو دے گا اس کو جنت کی بشارت ہو۔ پھر عثمان کھڑے ہوئے، کہا 100 اونٹ دیتا ہوں تجھے جنت کی بشارت ہو۔ بعض روایات میں 7 مرتبہ اور دیگر روایات میں 9 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو 100 اونٹ دے گا اسے جنت کی بشارت ہو۔ 9 مرتبہ عثمان کھڑے ہوئے، 900 اونٹ اس جنگ کے اندر دیے، ایک ہی مجلس میں 9 مرتبہ جنت کی بشارت کو حاصل کیا، اور اسی مجلس میں پھر رسول اللہ نے اعلان کر دیا یہ 900 اونٹ دے چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نکیلوں کا، ان کی کاٹھیوں کا، ان کے سامان کا، آلات حرب کا اعلان کیا کون ہے جو دینار دے گا۔ اللہ اکبر، کتنی سخاوت! کون ہے جو دینار دے گا، جو اس جیش کو تیار کرنے میں، یہ تو اونٹ مل گئے ہیں، اب اس کی تیاری کے اندر کون ہے جو مال اور پیسہ دے گا۔ عثمان نے جھولی بھر کے دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینک دیے۔ رسول اللہ ان دیناروں سے کھیل رہے ہیں ایسے ہاتھوں میں۔ محدثین وہ اشارے بھی بیان کیا کرتے ہیں کہ رسول اللہ ان دیناروں کو ایسے ایسے ٹٹول رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ما ذر عثمان، آج کے بعد عثمان تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی عمل نہ کر، تجھے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، تو سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک ہی مقام کے اوپر اتنی مرتبہ جنت کی بشارت، اور تیرا اس بندے سے بغض اور حسد اور کینہ 1400 سال گزر گئے ختم نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی فوت ہوئی، دوسری بیٹی کو کون؟ عثمان، واحد دنیا کی شخصیت ہے کہ جس کے نکاح میں کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، دنیا میں کوئی نہیں، 2 ہجرتیں کی ہیں رسول اللہ۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے، اسلام کے آ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسلمانوں کے اندر جو پہلی رشتہ داری قائم کی ہے سیدنا عثمان سے قائم کی ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ دے کے۔ سب سے پہلی رشتہ داری رسول اللہ نے قائم کی ہے تو سیدنا عثمان سے کی ہے، اور سیدنا عثمان وعدے بھی کر دیا تاکہ فتنہ جو 1400 سال بعد جو اشکالات بعد نام نہاد سکالرز اور مفکرین نے کتابوں میں لکھے، جی عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دی تھی، جس کو معین رسول اللہ جنتی کہہ دیں، جس کے بارے میں رسول اللہ نے 4 سے زیادہ روایات یہ بھی موجود ہیں، 4 مختلف صحابہ کے واقعات ہیں، اور بعد نے یہ بھی بیان کیا کہ 2 یا 3 دفعہ ہوا ہوگا۔ یہ محدثین کا اس بارے میں اختلاف ہو جاتا کہ یہ ایک ہی واقعہ بعد دیگر الفاظ کے ساتھ نقل ہو رہا ہے یا واقعہ بھی مختلف ہے۔ راجع بات یہ ہے کہ واقعات بھی مختلف ہیں۔ سیدنا عثمان جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان قریب فتنے آنے والے ہیں اور ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ صحابہ تو گھبرا جاتے تھے، فتنہ آنے والا ہے۔ تم نے فتنے کے اس موقع کے اوپر اس شخص کو لازم پکڑنا ہے۔ اجرا اور قاب اور دیگر روایات میں جس سے رسول اللہ نے کہا وہ اٹھے اور سیدنا عثمان کو پکڑا اور ان کا چہرہ پکڑ کے رسول اللہ کی طرف کیا، اے اللہ کے رسول اس شخص کے ساتھ؟ رسول اللہ نے کہا ہاں اس شخص کو لازم پکڑنا۔ صحابہ بلا وجہ پہرے داری نہیں کرتے رہے سیدنا عثمان کی، وہ تو سیدنا عثمان نے صحابہ کو تلوار نہیں اٹھانے دی، ورنہ جو جدال اور قتال ان کی شہادت کے موقع کے اندر مدینہ میں ہو سکتا تھا ہو جاتا، لیکن سیدنا عثمان نے اکیلے قربانی دینے کو پسند کیا، اور اس کی بھی وجوہات ہیں۔ سیدنا عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے کہا تھا، اے عثمان ان قریب تجھے ایک قمیض پہنائی جائے گی، اور عرب استعاروں کی زبان میں گفتگو کیا کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عثمان کو استعارہ اور اشارہ دینا دے دیا۔ حضرت عثمان زیرک تھے، سمجھدار تھے، سمجھ گئے کہ رسول اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ان قریب تجھے ایک قمیض پہنائی جائے گی، یہ قمیض خلافت کی قمیض تھی، ان قریب جلد ہے تجھے ایک قمیض پہنائی جائے گی یا عثمان، لیکن ہوگا یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ زبردستی تجھ سے یہ قمیض اتروائیں گے، تو نے وہ قمیض از خود اتارنی نہیں ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ دیگر حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، ساتھ میں ابو بکر ہیں، ساتھ میں عمر ہیں، اور ساتھ میں عثمان ہیں۔ احد حرکت کرنا شروع کر دیا، فرط محبت سے، فرط جذبات سے کہ ایک نبی کھڑا ہے، کتنے عظیم صحابہ کھڑے، محبت میں جھوم اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احد ٹھہر جا، رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عثمان و عمر کو شہادت کی بشارت دی، اور یہی واقعہ حرا کے پہاڑ کے اوپر بھی پیش آیا، اور اس وقت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد سارے حرا کے اوپر تھے، اور رسول اللہ نے وہاں پہ بھی یہی جملہ کہا تھا، اے حرا ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور باقی سب شہید کھڑے ہیں۔ یعنی رسول اللہ نے اپنی زندگی میں بھی ان کو یہ باتیں کہہ دی تھی، حتیٰ کہ سیدنا عثمان خود بیان کرتے ہیں، خود جب ان کی شہادت کا دن تھا نا، آخری دن، صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے، اور انہوں نے کہا عثمان آج کا روزہ تم جنت میں میرے ساتھ افطار کرو گے۔ تو میں نے روزہ رکھنا تو نہیں تھا، لیکن رسول اللہ رکھتے بھی کیسے، پانی بند تھا، رکھنا تو نہیں تھا، کڑوے اور نمکین پانی سے رکھنا تو نہیں تھا، لیکن چونکہ رسول اللہ نے مجھے کہہ دیا ہے کہ آج افطاری میرے ساتھ ہوگی، اس لیے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اور پھر صحابہ سے خطاب کیا اور یہ ساری باتیں گنوائیں، اور بلوائیوں کو یہ کہا
کیا رسول اللہ اور شریعت میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ قتل اگر کیا جائے گا تو قصاص کے بدلے میں کیا جائے گا، یا زانی کو سنگسار کیا جائے گا، یا مرتد کا سر قلم کر دیا جائے گا؟ کیا ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز میرے میں موجود ہے؟ میں نے تو زمانہ جاہلیت میں بھی زنا نہیں کیا، اور آپ کے بارے میں تو آتا ہے آپ اتنے حیادار تھے، آپ اپنی شرم گاہ کو نہیں تھے دیکھتے، آپ اپنی شرم گاہ کو نہیں تھے دیکھتے۔ کیا میں نے ان تین کاموں میں سے کوئی کام کیا ہے؟ نہیں کیا۔ صحابہ بھی گواہی دے رہے ہیں، لیکن بلوائی، ایک فتنے باز، سبائی سازش، آج بھی وہی فرقہ سازشی ہے جس نے تب شہید کیا، آج تک اس کی قدورت اور بغض ختم نہیں ہو رہا۔ کس کو شہید کر رہا ہے؟ وہ عثمان جو کاتب قرآن ہے، اور سیدنا عثمان نے یہ باتیں ان کو کہیں تاکہ حجت قائم ہو۔ تمہیں پتا ہے کہ مفصلات یعنی سورت حجرات سے لے کر قرآن کی آخری سورت تک سب سے پہلی کتابت کرنے والا کون ہے؟ سب کو پتا تھا سیدنا عثمان ہے۔ کیا اس کو شہید کرو گے جس نے بیر روما لے کے دیا؟ کیا اس کو شہید کرو گے جس نے مسجد النبی کی توسیع کی؟ کیا اس کو مارو گے؟ صحابہ جذباتی ہو جاتے تھے، اے سیدنا عثمان ہمیں موقع دیجیے، ہم ان بلوائیوں کے سر قلم کر دے۔ ہرگز نہیں، آج میرا مددگار وہ ہوگا جو اپنی تلواروں کو مسلمانوں کے خون سے روک دے گا۔ اگر مجھ اکیلے کے خون سے ان کی پیاس بجھ دیا تو ان کو بجھا لینے دو۔ ایک بندے کے دل میں بات اتر گئی، اس نے کہا بس ہمیں یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض۔ اعتراض کوئی بھی نہیں، آپ نے یہ جی چراگاہ بڑھائی ہے، کہا اللہ کے بندو اونٹ بڑھ گئے ہیں تو چراگاہ بھی سرکاری بڑی ہو جائے گی، آپ ایسا کریں۔ کہا کر دیتا ہوں۔ وہ جو مصری لیڈر تھا بلوائیوں کا، اس کے دل میں کچھ عرصہ کے لیے بات اتری، اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ ہم سے یہ وعدہ کرتے ہیں سیدنا عثمان کی تقریر کے بعد تو ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ چلے گئے، لیکن سازشی سبائی ناصر عبداللہ ابن سبا اور اس کے ہم نوا یہ تو نہیں سے برداشت کر سکتے کہ سارا فتنہ جو بپا کیا ہے، آج تک وہ فتنہ موجود ہے، وہ فتنہ وہاں سے چلا۔ آج اہل سنت کی کتابوں کے اندر بعد، اب بندہ کیا کرے؟ لوگ ایسے ہیں جو لکھ دیتے ہیں کہ جی رشتہ داروں کو جی پروموٹ کیا تھا، جی یہ کیا تھا۔ وہ بدبختو، جس کو اللہ نے معاف کیا، جس کو صحابہ نے سنا 29 مرتبہ سے زائد، جس کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی، اور یہی بات ہے سیدنا عثمان کو ایک اعزاز حاصل ہے جو کسی بھی صحابی کو نہیں ہے۔ ایک اکیلے واحد صحابی ہیں، ایک اکیلے واحد صحابی ہیں کہ جن کی قصاص کی بیعت کے اوپر 1400 صحابیوں کو اللہ نے معین جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، ایک صحابی کے اوپر۔ انما یبایعون اللہ، یہ تمہارے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب خبر پھیل گئی عثمان کو شہید کر دیا گیا مکہ میں، ظالموں نے یہ بھی حیا نہیں کی کہ جس عثمان کی شہادت کی خبر سن کے رسول اللہ حدیبیہ کے مقام کے اوپر 1400 صحابہ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیعت لے رہے ہیں، موت کی بیعت، اور اس کو اللہ بیعت رضوان کہہ رہا ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے اوپر نہیں تھا، بلکہ آپ سب کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں تھا، اور آپ کا دوسرا ہاتھ سیدنا عثمان کا ہاتھ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، سب نے بیعت لے لی، تو رسول اللہ نے کہا سب کے ہاتھ آگے میرے عثمان کا ہاتھ کہاں ہے؟ یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا۔ ان بلوائیوں نے، بدبختوں نے واپس پلٹ گئے، لیکن تقدیر میں جو لکھا تھا وہ ہو کے رہنا تھا۔ ایک سازشی بندہ اس لشکر کے پیچھے گیا اور اس نے جا کے کہا یہ دیکھو عثمان نے لیٹر لکھا ہے کہ تم سب کی گردنوں کو مصر جا کے اڑا دیا جائے، مصر کے عمل کو۔ انہوں نے کہا یہ کیا؟ ابھی تو عثمان نے معاہدہ کیا ہے کہ میں سب باتیں مانتا ہوں، لڑائی ختم ہو گئی۔ واپس پلٹے۔ سیدنا عثمان کا جو قرآن کے ساتھ تعلق ہے وہ ان کی شہادت کے اوپر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ سیدنا عثمان کا قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے وہ عجیب ہے۔
ایک رات میں ایک رکعت میں قرآن پڑھنے کا اعزاز حاصل ہوا تو سیدنا عثمان کو حاصل ہوا. قرآن لکھنے کا، پڑھنے کا، سیکھنے کا، سکھانے کا. اور آج شہادت کا وقت آیا ہے. بدبخت نے جس وقت گردن پہ ہاتھ ڈالا اور ہاتھ کے اوپر تلوار کو چلایا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پڑھ بھی رہے ہیں اور خون کے قطرے گرے ہیں تو اس آیت مبارکہ کے اوپر گرے ہیں کہ ان قریب اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا. سیدنا عثمان کو شہید کر دیا اور بدبخت کہنے لگا اتنی نرم گردن تو میں نے کسی کی نہیں دیکھی تھی. آج اس عظیم شخصیت کے بارے میں تبرے بازی اور اس عظیم شخصیت کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جس نے اپنی جان کو بچانے کے لیے کسی ایک مسلمان کے خون کو نہیں گرنے دیا. ایک مسلمان کے خون کو نہیں گرنے دیا. اور سیدنا حسن کہتے ہیں کہ جب عثمان شہید ہوئے اس رات میں نے خواب دیکھی. عثمان اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اپنے سر کو لے کے اور کہہ رہے ہیں بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اے رب مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. میں نے دیکھا آسمان سے 2 خون کی ندیاں زمین پہ گری ہیں. آسمان سے خون کی 2 ندیاں زمین پہ گری ہیں. اور پھر جب جنگ جمل ہوئی اور صفین ہوئی تو مجھے پتا چل گیا یہ اللہ رب العزت نے سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ مسلمانوں سے لے لیا. اور یاد رکھیے گا حضرت ابو بکر کی زندگی میں کسی صحابی کو ابو بکر سے افضل نہیں تھا سمجھا جاتا، اور سیدنا عمر کی زندگی میں کسی صحابی کو سیدنا عمر سے افضل نہیں تھا سمجھا جاتا، اور سیدنا عثمان کی زندگی میں کسی صحابی کو سیدنا عثمان سے افضل نہیں تھا سمجھا جاتا. ترتیب بھی یہی ہے جو خلافت کی ترتیب ہے، افضلیت کی ترتیب بھی یہی ہے. ہم تو احترام کا، اکرام کا درس دیتے ہیں، یہ گالیاں دیتے ہیں اور تبرے بازی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر خلفائے راشدین کو، بنو امیہ کو، سیدنا امیر معاویہ کو، صحابہ کے اوپر تبرہ ہو اور اہل سنت گونگے بن کے، بہرے بن کے سنتے رہیں. آپ 1 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ بھی اگر صحابہ کی توہین کرو گے تو اہل سنت کا بچہ تمہاری اس توہین کو روکے گا بھی اور ٹوکے گا بھی، اور قانون کو حرکت میں لانے کی کوشش کریں گے. تم سمجھتے ہو کہ صحابہ کے وارث کوئی نہیں، صحابہ کا دفاع کرنے والے کوئی نہیں. صحابہ کا دفاع ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم اگر ہمارے آباء و اجداد صحابہ کا دفاع کرتے رہے، ہم اگر نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری اولادیں بھی صحابہ کا دفاع کریں گی انشاءاللہ. مجھے اور آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر، عوام میں، پبلک میں اس فریضے کو سر انجام دینا پڑے گا اور لوگوں کو یہ بات سمجھانی ہوگی کسی ایک مسلمان کو کافر کہہ دینے سے، اگر وہ کافر نہ ہو یا بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور اگر وہ کافر ہو تو اس کا کفر اس کے اوپر آ جاتا ہے. اگر کسی عام مسلمان کو کوئی بندہ کہہ دینا تو کافر ہے، تو کہنے والے نے اگر غلط کہا تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے. تو وہ صحابہ جن سے اللہ راضی ہوا، جن کو اللہ نے معاف کیا، جن کے بارے میں رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی، ان کے بارے میں کوئی بدبخت اٹھ کے کہے بے ایمان ہیں تو اس سے بڑا بے ایمان اور لعنتی کوئی نہیں. اگر عام مسلمان کو بے ایمان کہنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے تو کسی صحابی کو بے ایمان کہنے سے ایمان باقی رہ جائے گا؟ ہم تکفیری نہیں ہیں، ہم کفر کے فتوے نہیں لگاتے، لیکن آپ کے سامنے کلیہ رکھ رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کو کافر کہنا جائز نہیں ہے، اس کو کافر کہنے سے یا بندہ کافر ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا. اور آپ کہتے ہیں کہ اجازت دے دی جائے صحابہ کو کافر کہنے کی، اور جو صحابہ کو کافر اور بے ایمان کہے اس کو پھر بھی ہم مسلمان کہیں. یہ آپ کے عدل کا پیمانہ ہے، یہ آپ کا انصاف کہتا ہے، یہ آپ کا قانون کہتا ہے. قانون کے اندر صحابہ کی توہین کا قانون موجود ہے، تبرے کا قانون موجود ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے یہ کبھی یا زہد حرکت میں نہیں آتا. چیف جسٹس کی توہین کر دیجئے، چیف آف آرمی سٹاف کی توہین کر دیجئے، قانون حرکت میں آ جائے گا. وزیر اعلیٰ کی کر دیجئے، آج کل قانون حرکت میں آ جائے گا. صحابہ کی توہین کرو
احتجاج کرنا پڑے گا، پیروی کرنی پڑے گی، سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانی پڑے گی، پرچہ درج ہو گیا جی، کام ختم؟ کام ختم نہیں ہوا، کام شروع ہوا ہے۔ جن کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے وہ دندناتے پھر رہے ہیں آزاد، اب ان کو پکڑوانے کے لیے ایک الگ احتجاجی تحریک چلانی پڑے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قانون کو مضبوط کرو۔ قانون کو اگر مضبوط نہ کیا جائے تو لوگوں کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں قانون ہاتھ میں لینے کے۔ ہم لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے کے جذبات کو ہمیشہ مندمل کرتے ہیں، اور قانون ہاتھ میں لینے کی کبھی تبلیغ اور ترویج نہیں کرتے۔ قانون جتنا سخت ہوگا، یہ بھی عجیب لاجک ہے جی، سوات کے اندر جی بچہ مار دیا، غلط کیا، 100% غلط کیا، غلط کیا، غلط کیا، قانون ہاتھ میں لینا جائز ہی نہیں، توہین کی بھی ہو تو بھی اداروں کو، انتظامیہ کو، جو پلیٹ فارم ہیں ان کے ساتھ رجوع کر کے قانون ہاتھ میں لینا جائز نہیں۔ انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا کہ قانون حرکت میں آیا۔ ایک لاجیکل عقلی منطقی بات بتانا چاہتا ہوں، خود ہاتھ میں لیا نا جی، قانون ہاتھ میں لیا اس لیے قانون ختم کر دیا جائے۔ امریکہ سے بھی بیان آ رہے ہیں تو انہیں رسالت کا بھی ختم کر دیا جائے جی، یہ واقعات ہو رہے ہیں، یہ واقعات ہو رہے ہیں تو قانون ختم کر دیا جائے۔ کیسے عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے۔ قانون سخت کیا جائے تاکہ لوگ قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ یہ تو لاجک کی بات ہے، یہ تو عقل اور منطق کی بات ہے کہ قانون سخت ہوگا تو لوگ قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ لوگوں کو پتا ہوگا کہ اتنا سخت قانون ہے، قانون اس سے نمٹ لے گا۔ ان کی عقل الٹی ہے جی، لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں اس لیے قانون ختم کر دیا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔